فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كجسد واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله۔ ارشاد باری تعالی ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت اور تلقین کرتے رہے۔ آج پوری دنیا میں نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر ایک اپنی ذات میں مگن ہے، اپنی خواہشات اس کے سامنے ہیں، اپنی فکر ہے۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم ساری کی ساری انسانیت کی فکر کریں۔ فرمایا سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانا ہے کن چیزوں پر؟ 200 صفات حمیدہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پر، اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر، اور قرآن و سنہ پر، اور اعمال صالحہ کیے، یعنی 200 صفات حمیدہ پر عمل کیا اور 150 سے زائد صفات مذمومہ سے بچے، اور پھر حق بات کی تلقین کرنی ہے۔ آج جہاں امت مسلمہ میں اور کمزوریاں آئی ہیں، وہاں یہ کمزوری آ گئی ہے کہ حق بات کہنے سے پہلو تہی کی جا رہی ہے کہ کہیں ہمارے لیے مسائل نہ بن جائیں، پریشانیاں نہ آ جائیں، اور جو حق بات کہتے ہیں اسے پاگل کہتے ہیں، اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا۔ ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کفار پاگل کہتے تھے، اور سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ نون والقلم وما یسطرون، اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر فرمایا کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے پاگل نہیں ہیں۔ آج بھی جو حق بات کہتا ہے اسے پاگل کہا جاتا ہے۔ کل انڈیا کا جو ایک چینل ہے، اس چینل کے اندر میرے بارے میں بڑی باتیں ہو رہی تھیں کہ میں نے جہاد کے متعلق باتیں کی، اور یہ کہا کہ انشاءاللہ وقت آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری زمین پر اسلامی نظام کی بہاریں ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ وقت آ رہا ہے کہ پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا، عیسائیت کا خاتمہ ہوگا، یہودیت کا خاتمہ ہوگا، اور ہندو مذہب کا اور سکھ مذہب کا خاتمہ ہوگا۔ دنیا کے سارے باطل مذاہب جو دجل و فریب پر چل رہے ہیں، رافضیت کا خاتمہ ہوگا، اور پوری دنیا میں انشاءاللہ اسلامی نظام کی بہاریں آنے والی ہیں۔ تو بڑا شور مچا ہوا تھا میرے متعلق۔ یہاں پاکستان کے کسی صاحب سے پوچھا جی آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا وہ مولوی صاحب تو بیچارے پاگل ہیں۔ تو میں ان کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں، آ کر ذرا بات کر کے دیکھو کہ پاگل تم ہو یا ہم ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرتے ہیں، اور جہاد کی بات کرتے ہیں، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کی بات کرتے ہیں، تم ہمیں پاگل کہتے ہو؟ پاگل تم ہو، دیوانے تم ہو، دنیا کے دیوانے ہو، اور آسائشوں کے دیوانے ہو، مال و دولت کے رسیا ہو۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے نظام کی بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد چھوڑ دو گے ذلت تم پر مسلط ہوگی۔ آج ہندوستان کی اکثریت مسلمانوں نے جہاد چھوڑا، بات بھی نہیں کر سکتے۔ ان سے کوئی پوچھ رہا ہے طالبان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم کچھ نہیں کہتے، ہم کچھ نہیں کہتے۔ کیوں بھائی؟ جہاد چھوڑ دیا، جمہوریت حالانکہ، لیکن وہاں جو ہندوستان جہاں اسلامی نظام تھا، اور انشاءاللہ عن قریب پورے ہندوستان میں اسلامی نظام آئے گا، اور پوری دنیا میں آئے گا انشاءاللہ، امریکہ برطانیہ میں بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی جہاں تک زمین ہے وہاں اسلامی نظام آنے والا ہے۔ ہم سب جہاد کا عزم کر لیں، اور جہاد کا عزم صرف ایک چھوٹے سے علاقے میں نہیں کہ اسلامی نظام صرف ایک علاقے کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے فکر کریں
المؤمنون کجسد واحد، فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ان اشتکا عین اشتکا کل، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو آنکھ کو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے محترم ذبیح اللہ مجاہد صاحب سے سلیم صافی صاحب نے انٹرویو لیا، یہ سارے اسلام دشمن ہیں، ہمارے پاکستان میں اکثر صحافیوں کا یہ حال ہے، بار بار ان سے کہہ رہا تھا جی پاکستانی طالبان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو وہ بھی بیچارے جو انہوں نے انٹرویو میں جواب دیا، میں سمجھتا ہوں انہوں نے جواب صحیح نہیں دیا، انہوں نے کہا جی ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری سرزمین کسی ملک کے لیے استعمال نہیں ہوگی، تو یہ جواب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ذبیح اللہ مجاہد صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، لیکن ان کا جواب صحیح نہیں ہے۔ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم پوری دنیا میں اسلامی نظام چاہتے ہیں اور پوری دنیا کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہوگی، پوری دنیا کے مجاہد ہمارے ملک میں آئے، اور یہ جو افغانستان کی فتح ہے یہ صرف افغانیوں کی فتح نہیں ہے، اس میں پاکستانیوں کا خون شامل ہے۔ کل میری گھر والی بتا رہی تھی کہ ہماری ایک استانیہ ان کی عزیزہ آئی ہیں، دونوں پاؤں ان کے کٹے ہوئے ہیں، افغانستان میں تھی، ان کے شوہر مجاہد تھے، شوہر بھی شہید ہوئے ایک حملے میں، اور 2 بیٹے بھی شہید ہو گیا، خود دونوں پاؤں سے معذور ہو گئے۔ تو افغانستان کی فتح یہ صرف اور صرف ہمارے افغانی مجاہدین کی فتح نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کی فتح ہے۔ تو اس لیے ان کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ پاکستانی طالبان آپ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ اسلامی نظام کا مطالبہ کرتے ہیں تو نافذ کرو۔ پاکستان تو بنا ہی اسلامی نظام کے لیے تھا، قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے تھا، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام پوری دنیا میں ہم چاہتے ہیں۔ اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ یہاں آئے، حالانکہ ان کو یہاں آنا بھی چاہیے۔ اگر پاکستان کے ہزاروں نوجوان افغانستان کی سرزمین پر جا کے اسلامی نظام کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں، قربانیاں دے سکتے ہیں، تو افغانستان کے نوجوان یہاں کیوں نہیں آ سکتے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام تو ہر جگہ ہے نا، صرف افغانستان کے لیے تو اسلامی نظام نہیں ہے۔ تو مجموعی طور پر آج یہ کمزوری آئی ہے، حق بات کہنے سے ہم بعض اوقات کمزوری دکھاتے ہیں، ہمیں حق بات کہنی چاہیے، ایک بار نہیں، ہماری جانیں لاکھوں کروڑوں بار اللہ کی راہوں میں قربان ہو جائیں تو پھر بھی ہمارا جو ہے وہ سستا سودا ہے۔ ہم ایک نہیں لاکھوں کروڑوں جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے، ہمیں لاکھوں کروڑوں جانیں مل جائیں، لیکن آج جہاد کا جذبہ کمزور پڑ گیا ہے۔ تو آج افغانستان کی فتح کے بعد پوری امت مسلمہ کو اپنے اندر جذبہ جہاد بیدار کرنا چاہیے اور شوق شہادت بسانا چاہیے۔ ہندوستان بہت چیخ رہا ہے، ہندوستان کے اندر بہت شور مچ رہا ہے کہ ہم نے اسلامی نظام کی بات کی ہے، پوری دنیا کے لیے کی ہے اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور پورے ہندوستان میں انشاءاللہ اسلامی نظام ہوگا اور پوری دنیا کے اندر اسلامی نظام ہوگا، اور سعودی عرب اور مصر اور قطر اور دوحہ اور دبئی یہ سارے بے حیائی فحاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہوگا، ایران میں اسلامی نظام ہوگا، اور ترکمانستان، قازقستان، تاجکستان، ازبکستان، امریکہ، برطانیہ، پوری دنیا میں انشاءاللہ اسلامی نظام ہوگا۔ ہم اپنے عزائم تو بلند رکھیں، کم از کم ہمارے عزائم بلند ہونے چاہیے، عزائم کمزور نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی کہتے جی ہمارا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اپنی بیوی کے لیے وہ بھی مجاہد ہیں، بیوی پیاری ہے نا، ہر تبلیغی بیوی کے لیے مجاہد ہے، ویسے مجاہد نہیں ہے۔ ویسے جہاد کی بات نہیں، ہمارا کوئی جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں ایک بڑا تبلیغی جا رہا ہے، کوئی بدماش آ جاتے ہیں 2-3 اور آ کر اس کی گاڑی لے جانا چاہتے ہیں، ساتھ بیوی بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، تو وہ ان سے کہے گا بھائیو دوستو دیکھو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، وہ نہیں مانتے، تو کیا وہ وہاں پر پرامن رہے گا یا مجاہد بن جائے گا؟ وہاں وہ بھی مجاہد بنے گا، بیوی پیاری ہے، بیوی تبلیغیوں کو بھی پیاری ہے، وہ وہاں مجاہد بنتے ہیں، وہاں تبلیغی نہیں رہتے، لیکن اللہ کا دین اتنا پیارا نہیں ہے، اس لیے وہاں وہ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جہاد سے۔ آج پورا پاکستان بدکاری کے اڈے، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے یہاں عام ہو، اور افغانستان میں ہمارے ذبیح اللہ مجاہد صاحب یہ کہ ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں تعلق نہیں ہے آپ کا؟ آپ اسلامی نظام صرف افغانستان کے لیے
افغانستان میں اسلامی نظام ہوگا اور باقی دنیا میں کوئی ہمارا تعلق نہیں ہوگا. آپ کا نہیں، ہمارا پوری دنیا سے تعلق ہے. زنا کے اڈے، بدکاری کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے بند کرو، اور علماء جو عقوبت خانوں میں پڑے ان کو رہا کرو. یہ اسلام کہتا ہے، یہ اسلام کہتا ہے. باقی زندگی موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے. اور حق بات کی تلقین کی. حق بات کہنا مشکل ہے. حق بات ہم لوگ گھر میں نہیں کہتے، بیوی کے سامنے نہیں کہتے، شوہر کے سامنے نہیں کہتے، خاندان میں نہیں کہتے، پڑوسیوں میں نہیں کہتے، مدرسے میں نہیں کہتے، ادارے میں نہیں کہتے، ملک میں نہیں کہتے. یہ مشکل کام ہے، لیکن اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے حق بات کی تلقین کرتے ہیں، اور پھر اس میں پریشانیاں آتی ہے تو صبر کرتے ہیں. تو ہمیں حق بات کی تلقین سب کو کرتے رہنا چاہیے. اس لیے ہندوستان کے علماء کو چاہیے کہ جہاد کا علم بلند کریں، اور پوری دنیا کے علماء کو چاہیے کہ جہاد کی فضا بنائیں اور پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کے لیے تیاریاں کریں. ان قریب وقت آ رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلامی نظام کی بہاریں آئیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.